بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مہنگائی سے تنگ ایک بزرگ نے فیصلہ کیا کہ جنگل میں ڈیرا لگا لیتے ہیں، وہاں پھل اور شکار مل جائیں گا اور کوئی جھونپڑی وغیرہ بنا کر گزارا کر لیں گے۔ اس بزرگ کے 4 بیٹے تھے۔ بزرگ نے اپنے بیٹوں کو فیصلہ سنایا۔ گھر کے سربراہ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے چاروں بیٹوں نے جنگل میں ایک برگد کے درخت کے نیچے ڈیرا لگا لیا۔ بزرگ نے چاروں بیٹوں میں ایک ایک کام کو تقسیم کر دیا۔ ایک بیٹے کو خشک لکڑیاں لانے کو کہا، دوسرے کو پانی لانے کی ذمہ داری سونپ دی، تیسرے کو شکار پر مامور کیا اور چوتھے کو آگ جلانے اور کھانا پکانے کی ذمہ داری دی۔ والد کے حکم پر سب بیٹے اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھانے لگے اور اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ درخت پر بیٹھی ایک فاختہ یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اس نے بزرگ سے کہا، تم لوگ یہ کیا منصوبہ بنا رہے ہو؟ خاندان کے سربراہ نے کہا، شہر میں مہنگائی کی وجہ سے گزارا کرنا مشکل ہو گیا تھا، اس لیے ہم جنگل میں آ گئے۔ یہاں جانوروں کا شکار کر کے گزارا کر لیں گے، جیسے ہرن، خرگوش اور تم جیسی فاختہ کا شکار کریں گے۔ فاختہ نے کہا، اگر میں تمہیں مہنگائی کا حل بتا دوں تو تم میرا اور جنگل کے دوسرے جانوروں کا شکار چھوڑ دو گے۔ خاندان کے سربراہ نے اس بات میں سر ہلا دیا اور کہنے لگا، تمہارے پاس مہنگائی کا کیا حل ہے؟ فاختہ نے جواب دیا، اس برگد کے درخت کے نیچے خزانہ دفن ہے، تم لوگ وہ خزانہ لو اور شہر واپس چلے جاؤ اور جنگل میں تمام جانوروں اور پرندوں کو امن و امان سے رہنے دو۔ بزرگ نے اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کر وہ جگہ کھودی، وہاں سے سونے سے بھرا ایک مٹکا نکلا۔ انہوں نے وہ خزانہ لیا اور فاختہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے شہر کا رخ کیا اور خوشحالی بھری زندگی گزارنے لگے۔ ان کے بھائی کو پتہ چلا کہ یہ کیسے امیر ہو گئے۔ انہوں نے چاپلوسی سے اس سے راز پوچھا تو سادہ لو بزرگ نے اپنے بھائی کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ وہ فوراً اپنے خاندان سمیت اس جنگل میں پہنچ گیا اور بچوں کے ذمے کام لگانے لگا۔ اتفاق سے اس کے بھی 4 ہی بیٹے تھے۔ ایک کو کہا، تم لکڑیوں کا بندوبست کرو۔ اس نے کہا، میں لکڑہارا نہیں جو لکڑیاں اکٹھا کرتا پھروں۔ دوسرے سے کہا، تم پانی کا انتظام کرو۔ دوسرے نے جواب دیا، میں کوئی ماشکی نہیں ہوں جو پانی بھرتا پھروں۔ تیسرے بیٹے کو شکار کو کہا تو اس نے کہا، مجھ سے نہیں ہوتا یہ شکار وکار۔ غرض ہر بیٹا ہر کام سے انکار ہی کرتا رہا اور ان کی نا اتفاقی کی وجہ سے کوئی کام نہ ہوا۔ فاختہ درخت پر بیٹھی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اس نے سربراہ سے پوچھا، آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس شخص نے اپنے بھائی کے الفاظ دہرائے اور کہا، ہم تمہارا بھی شکار کریں گے۔ فاختہ نے کہا، جو کرنا ہے کر لو، مجھے تم سب مل کر بھی شکار نہیں کر سکتے۔ سربراہ نے حیرت سے وجہ پوچھی تو فاختہ کہنے لگی، آپ لوگوں میں اتفاق اور اتحاد نہیں ہے اور تم نے میرا کیا شکار کرنا ہے؟ تم لوگ مجھے تو کیا کسی کا بھی شکار نہیں کر سکتے۔ خاندان کا سربراہ فاختہ کی بات کو سمجھ گیا اور شرمندہ ہو کر ناکام شہر واپس لوٹ آیا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا تاکہ دلچسپ کہانیاں آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔